السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام طبرانی کی جو مجموعہ احادیث ہے، مجموعہ اوسط، ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 101، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ندامت توبہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 102، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو نماز، روزہ، حج اور عمرہ بھی نہیں مٹا سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو کون سی چیز مٹائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پریشانیاں جو انسان کو رزق کی تلاش میں آتی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 103۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عقیق والی انگوٹھی پہنی وہ اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اس کے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 104، حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جہینہ کی سرزمین میں موجود تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جانب یہ خط لکھا میں تمہیں مردار کی کھال سے نفع حاصل کرنے کی رخصت دیا کرتا تھا، لیکن آج کے بعد مردار کی کھال اور ان کے پٹھوں سے کوئی فائدہ حاصل مت کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 105، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 106، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث 107، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے قیامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 108، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جمعے کے دن آؤ تو غسل کر کے آیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 109، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو ایک ہتھیلی پہ تھوڑی سی کلونجی رکھتے، اس کو کھا لیتے، اس کے بعد پانی اور شہد پی لیتے۔ ایک اور حدیث ہے 110، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹوں یا گھوڑوں کی دوڑ کے علاوہ اور کسی مقابلہ جائز نہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 111، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص دوسرے کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کفر لازمی ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 112، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان کے پاس عورتوں کے بالوں کا ایک گچھا موجود تھا، انہوں نے فرمایا قرظہ کی بیٹی نے مجھے بتایا کہ عورتیں پہنتی ہیں اور اللہ کی تم پہ جو رحمتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جس کا میرے پاس موجود ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے اپنے بالوں میں ایسے بالوں کا اضافہ کیا جس کے اپنے نہیں، اس نے اپنے بالوں میں ظلم کا اضافہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 113، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے بے شک حاصرہ
پہلو کی ایک رگ ہے، جب یہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو بہت درد ہوتا ہے، اس کا علاج گرم پانی کے ساتھ کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 114، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے کہا کیا تمہارا رب درود پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس کا درود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبوح قدوس سبقت رحمتی غضبی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 115، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز پڑھنے سے، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے سے، عید الفطر کے دن روزے رکھنے سے، قربانی کے دن روزہ رکھنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت سے نکاح مت کرو جس کی پھپھی تمہارے نکاح میں ہے، اس عورت سے نکاح مت کرو جس کی خالہ تمہارے نکاح میں ہے۔ اپنے اوپر اس طرح چادر لپیٹنے سے منع کیا کہ ہاتھ اوپر کی جانب نہ نکل سکے اور نیچے کی جانب نکالنا مجبوری ہو۔ اپنے اوپر اس طرح کپڑا لپیٹنے سے بھی منع کیا کہ انسان کی شرمگاہ کے اوپر کچھ بھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو 2 دن سے زیادہ کا سفر شوہر یا محرم کے بغیر کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مسجدوں، مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ کے علاوہ اور کہیں کے لیے بھی رخصت سفر باندھنے سے منع کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 116، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا اور اس کی کمائی کو بھی حرام کیا، اور خنزیر کو بھی حرام کیا، اس کی کمائی کو بھی حرام کیا، اور مردار کو حرام کیا، اس کی کمائی کو بھی حرام کیا۔ ایک اور حدیث ہے 117، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پالتو گدھے ختم ہو گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اعلان کر دیا اللہ اور اس کے رسول تمہارے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں، وہ ناجائز ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 118، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری شخص کی شادی میں شریک ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور انصاری کا نکاح پڑھایا اور ان کے درمیان ان کی محبت کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے اور اچھے مستقبل کے لیے دعا مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی شادی کی شادی پہ دف بجاؤ۔ لوگوں نے دف بجائی، پھر کچھ ٹوکریاں لائی گئیں، اس کے اندر میوے اور شکر تھی، لوگ رکے رہے، اس کی جانب متوجہ نہ ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہی حوصلہ اور کیا ہی بربادی ہے، تم نے یہ چیزیں لینے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں دن چھینا چھپٹی سے منع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں لشکر کے اندر چھینا چھپٹی سے منع کیا تھا، شادی کے موقع پہ میں تمہیں چھینا چھپٹی سے منع نہیں کرتا، سن لو خبردار چھینا چھپٹی کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا شادی موقع پہ میوہ جات کھینچ کرنے پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہے تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 119، حضرت یحییٰ بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو معاویہ نے حضرت عمش کے واسطے سے حضرت مجاہد کے ذریعے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا کہ وہ 1 سال کی بعد تک بھی
تسنا جائز سمجھتے تھے، پھر انہیں یہ آیت پڑھی اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا میں کل یہ کروں گا مگر یہ بات کہ اللہ چاہے اور اپنے رب کی یاد کرو جب تو بھول جائے، اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے سے نزدیک تر راستے کی راہ دکھائے۔ سورہ کہف نمبر 24۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 120۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو مسجد میں اپنا حصہ لینے سے منع مت کرو، یعنی ان کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ میں نے کہا میں تو بہرحال اپنے گھر والوں کو روکوں گا، اور جس کا دل چاہے وہ اپنے گھر والوں کو روک لے۔ میری والدہ میری طرف متوجہ ہوئی، کہنے لگے اللہ کی تجھ پہ لعنت ہو، اللہ تعالیٰ تجھ پہ لعنت کرے، اللہ تعالیٰ تجھ پہ لعنت کرے۔ مجھے تو یہ بات سنا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان کو نہ روکا جائے، خود تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو ضرور روکوں گا۔ تو وہ رو پڑے اور ناراض ہو کر اٹھ کر چلے آئے۔ ایک اور حدیث ہے 121۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی مؤذن کے گناہ اگر اتنے بھی ہوں کہ جہاں پہ کھڑا ہو مؤذن اذان دے رہا ہو وہاں تک لے کر جہاں تک اس کی آواز پہنچتی وہاں تک کی ساری زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے، وہ گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 122۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں، اور پھر جس پہ موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے، اور دوسرا ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ سورہ زمر نمبر 42 کے بارے میں فرماتے ہیں، نیند کے اندر زندہ لوگوں کی اور مرے ہوئے لوگوں کی روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سوالات بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مردوں کی روحوں کو روک لیتا اور زندہ کی روحوں کو واپس جانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے جسموں میں لوٹ آتی ہیں۔ اور حدیث ہے نمبر 123۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم برزخ میں شہداء جنت کے دروازے پہ ایک نہر کے کنارے سبز رنگ کے خیمے میں ہوتے ہیں، صبح و شام ان کے لیے جنت سے ان کو رزق پہنچایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 124۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی دوسرے آدمی سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ گیا اور اس پہ بہت زیادہ اصرار کرنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کسی سے کوئی تقاضا کرے اس کو چاہیے کہ عزت و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے تقاضا کرے، وصولی ہو یا نہ ہو، احترام کا دامن کسی بھی صورت ہاتھ سے جانے نہ دو۔ ایک اور حدیث ہے 125۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر، ابو عمیر، نغیر کہاں ہے؟ نغیر چڑیا کے معنی نہیں، ایک چھوٹے سے پرندوں کو کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 126۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زخم کا قصاص نہ لیا جائے یہاں تک کہ زخمی کا زخم ٹھیک نہ ہو جائے۔ اور حدیث ہے 127۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7ویں دن سر مونڈا گیا، ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقیقے کے لیے کوئی جانور موجود نہ تھا۔ اور حدیث ہے 128۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے 2 چیزوں کی محبت بھی اس کے دل میں بڑھتی رہتی ہے، زندہ رہنے کی محبت، دوسری مال کی محبت۔
ایک اور حدیث ہے 129، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غموں سے اور پریشانیوں سے اور بخل سے اور بزدلی سے اور سستی سے اور عاجزانے سے اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 130، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں مشرکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کا شرک اسی کے لیے ہے، جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کا شرک اسی کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 131، حضرت رفع بن رافع بن مالک زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، تمہارے اندر بدر میں شرکت کرنے والوں کی کیا حیثیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں صاحب فضیلت لوگ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اور جن فرشتوں نے جنگ بدر میں شرکت کی وہ ہم میں صاحب فضیلت ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 132، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت مغرورانہ چال چلنے لگ جائے گی اور فارس و روم ان کے خدمت گزار بن جائیں گے تو ان کو ایک دوسرے پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 133، حضرت یحییٰ بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، حضرت اویمر بن اشکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی کا جانور ذبح کیا اور ایک تھال میں اس کا گوشت ڈال کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میری قربانی کا گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے وہ جانور کب ذبح کیا؟ انہوں نے کہا، نماز عید پڑھنے سے پہلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ دوبارہ قربانی کریں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 134، حضرت عبداللہ بن زید مازانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو طلب باران کی دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا کمبل اوڑھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نچلے حصے کے کنارے پکڑنے کی کوشش کی تاکہ نیچے والے کنارے اوپر آ جائے اور اندر والی سائڈ باہر چلی جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ پکڑ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے اوپر والے کنارے کو پکڑ لیا اور دائیں جانب والے کو بائیں جانب کر دیا اور بائیں جانب کو دائیں جانب کر دیا۔ اس طرح چادر کا جو حصہ پہلے اندر کی جانب تھا وہ باہر کی طرف ہو گیا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔